اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ 3 دن کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3 دن اس لیے میں نے کوئی ویلاگ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یوٹیوب ہی نہیں چل رہا تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں میں ادھر کراچی میں تھے نہیں اتنے خاص۔ ایک رات کو شارع فیصل کے اوپر کچھ ہوا ہے گڑبڑ، اور اس کے بعد دوسرے دن نارملائز ہو گئی تھی بات۔ لیکن کیونکہ پنش تو کراچی والے کو یہ ہوتی ہے نا، چاہے بے نظیر کی شہادت ہو، چاہے بام بلاسٹ ہو جائے، چاہے اور کچھ ہو جائے، چاہے کسی شیعہ لوگوں کی شیعہ اسٹیشنری کے اوپر کوئی بلاسٹ ہو جائے، کراچی والوں کو تکلیف، کراچی والوں کی بسیں جلائی دی جاتی ہے اور کراچی والوں کے ساتھ ظلم، تو یہ تو حقیقت ہے۔ اور اس سے ہم ظاہر ہے کہ جو بھی ہے ہم اس سے قریبی نہیں کرتے، لیکن ہم نے جینا مرنا ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہمیں پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان میں رہنا ہے، اور کراچی کے لوگ ہیں تو ہم کراچی میں رہ رہے ہیں۔ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے۔ پانی بھی ہم ٹینکر کے ذریعے 7,500 روپے کا ٹینکر آتا ہے، خریدتے ہیں پانی۔ گیس تو بالکل نہیں آتی ہے، الیکٹرک پہ کبھی پکاتے ہیں، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے والی بات ہے۔ اور بجلی بھی ہے نا، آدھی جنریٹر اور آدھی وہ، یا اگر کسی کے اپنے انڈیپینڈنٹ ہاؤسز ہے تو وہ سولر پینل کے اوپر لے لیتے ہیں، یو پی ایس بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، میں بیمار بھی تھا اور ابھی بھی میں بیمار ہوں۔ بہرحال مولانا فتنہ، بہت ساری چیزیں ہوئی، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا اور بہت گندا ریئیکشن ہوا، اور پتہ نہیں کس نے اس طرح کا ریئیکشن کیا۔ اور پی ٹی آئی والے تو میں نے کبھی بھی ہے نا یہ نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی والے اس طرح کی ریئیکشنز کو ہے نا وہ پروموٹ کریں۔ یس، سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف نفرت بہت زیادہ پھیلائی گئی، اور وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک گراؤنڈ اور ایک چیز تیار کی گئی، اب وہ کس نے تیار کی، کیسے تیار کی، یہ تو ایجنسیز کا کام ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرے کہ سوشل میڈیا پر ایک گراؤنڈ اور ایک نفرت ہے نا وہ آرمی کی طرف، آرمی کے لیے بنائی گئی، اور اس کے اندر سارے شامل ہیں، کیونکہ کچھ جرنیلوں کو نواز شریف بھی گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ کو مریم نواز بھی بولتی ہے، خواجہ آصف بھی بولتے ہیں، عمران خان بھی بولتے ہیں۔ تو جو بھی بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے۔ آفٹر آل دے آر دی کسٹوڈین آف آور بارڈرس، اور میں خود فوجی ہوں، اور فوجیوں کو اس طرح اگر آپ ڈیگریڈ کریں گے اور اس کو آپ کریں گے، ان کے آپ مونیومنٹس کو تباہ کریں گے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کریں گے، دس از دی ہائٹ۔ لیکن یہ بھی چیز کو ہے نا آپ کو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا کہ 4 کلومیٹر جو موب چلا ہے، 4 کلومیٹر، اور کینٹ کے اندر داخل ہوا ہے، ملٹری پولیس یونٹیں ہیں، وہ کہاں تھی؟ کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی پرسنل سیکیورٹی ہوتی ہے، ملٹری پولیس ہوتی ہے، وہ ایک بیل کے اوپر ہے نا پوری یونٹ 2.5 ٹن بھر کے آ جائے گی، تو وہ کدھر تھے؟ وہ 10-20 اگر فوجی ہے نا بندوق تان کے کھڑے ہو جاتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کسی کی جرت نہیں ہوتی۔ وہ 200-300 لوگ تھے، تو وہ کینٹ کے اندر گھستے بھی اور ہے نا اس طرح توڑ پھوڑ دے۔ ٹوٹل آپ ہے نا پوری ویڈیو ساری ملا کے دیکھ لیں تو آپ کو 200 لوگ بھی نہیں ملیں گے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہیں۔ وہ توڑ پھوڑ کی میرے خیال میں 40-50 لوگ ہوں گے۔ اینی ہاؤ، جو بھی ہے ان کے پاس ان کی کوانٹٹی بھی ہے، ان کی تعداد بھی ہے، ان کی CCTV فوٹیج بھی ہے، اور سب کچھ ہے۔ تو مولانا فتنہ نے جو ہے نا وہ ہے نا دھرنے کا اعلان کر دیا، ریزن بینگ کہ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا تھا وہ ناجائز کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر بھی لوگ ہو چکی، اور میں نہیں، شاید خاقان عباسی اور سارے جتنے بھی اینکر ہیں جو کہ PDM کے فیور میں بولتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ عدالت کے احاطے سے گرفتار کرنا غلط تھا، اور غلط ہوا۔ اور چیف جسٹس نے کیا کیا؟ چیف جسٹس نے ان کو بلا کر، ایک منی میٹر کا کیس ہے، اس کے اندر 8 دن کی ہے نا انہوں نے ریمانڈ دے دیا، اور وہ کس طرح ریمانڈ دیا گیا اور یہ کیس صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر ہے نا چیف جسٹس صاحب نے پورا دن لے لیا، اور رات کو 10 بجے اس کا بیان دیتے۔ وہ سارا مینیپولیٹڈ تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ پبلک ہے نا، وہ عمران خان جب کہتے ہیں نا کہ پبلک ہے نا سی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پبلک سی نہیں ہے، واقعی میں پبلک سی نہیں ہے۔ تو فتنہ خان نے، جو فتنہ مولانا ہے، اس نے دھرنا دیا، اور آج جو ہے نا انہوں نے ایک ڈرامہ کل کریٹ کیا۔ وہ جا رہا ہے بھائی رانا ثناء اللہ گنڈا، وہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اسحاق ڈار ہے، اور وہ جا کر منا رہے کہ جی نہیں 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 آپ دھرنا نہیں کرے۔ او بھائی، آپ ہے نا وہ
وزیر داخلہ ہو. کیا مطلب ہے دھرنا نہیں کرو؟ آپ ڈنڈے سے جیسے عمران خان کو ڈیل کرتے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کا پر بھی میری ایجاد کے بغیر نہیں ہوتا, تو آپ کی ایجاد کے بغیر کیسے کوئی داخل ہو سکتا تھا؟ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہم نے دیکھا سارا دن وہ سپریم کورٹ کی اگر وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر مینیو میڈ اور کور ہیڈ کوارٹرز کے اندر اور جی ایچ کے اندر داخلہ ہے نا, وہ غلط تھا, وہ غلط تھا, غلط ہے, اور غلط میں بھی کہتا ہوں اس کو غلط ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کی جو ہے نا ریڈ زون کے اندر ان کا داخل ہونا بھی غلط ہے, غلط تھا اور غلط رہے گا. اور جس طرح ہمارے ججز کی بے عزتی کی گئی ہے, اور جس طرح ان کی فیملی کے بارے میں یہ جو مریم نواز نانی نے بولا ہے, اور جس طرح ان کی سیکنڈ کلاس جو ہے نا لیڈرشپ نے بولا, اور یہ اس کے اندر کتنے لوگ تھے یار, 3,000 4,000 ساری ایجنسیوں سے الحمد للہ, ایف ایس سیکشن لے لیں, آئی بی لے لیں, انٹیلیجنس بیورو لے لیں, آئی بی اور ایم آئی لے لیں, میرے سب سے میرے نا جان پہچان ہیں, دوستیاں ہیں, اور ہے نا کچھ یونٹیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم سب کر لیتے ہیں. کچھ ہمارے سینئر آفیسر ہیں, کچھ ہمارے ابھی تو ہمارے بچے ہیں جو ہے نا ان یونٹوں کو اور ان سیکشنز کو, ان سروس سیکشنز کو وہ ہیڈ کر رہے, لیڈ کر رہے. تو کسی سے بھی اگر کوئی جائز انفارمیشن لینی ہو جس سے کسی کا افیکٹ نہیں ہو تو وہ تو بتائیں. اور صاحب سے میں نے نالج لی ہے, اور یہ نالج یہی ہے کہ 4 سے 5 ہزار کے قریب لوگ تھے, اور وہ بھی آتے جاتے تھے. اور جس طریقے سے وہ ادھر حرکتیں کی, اور جس طرح ان کو پتہ ہی نہیں تھا, اور جس طرح ان کو پیسے دے کے لایا گیا, وہ بھی ڈسکلوز ہو جائے گا 2-4 دن کے اندر کہ کس طرح ان کو ہے نا پیسے دے کر دیہڑی کے اوپر لایا گیا. اور کچھ تو ان کی جو ملیشیا ہے, ڈنڈیا بردار ملیشیا, ان کو لایا گیا, وہ تو پیڈ ملیشیا ہے. بہرحال اینی ہاؤ, فتنہ صاحب نے جو بھی فتنہ گری کرنی تھی وہ کر لی, اپنا شو کر لیا, ججز کو پریشر کر لیا, الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوا. اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی ساتھ میں, کور کمانڈر کانفرنس ہو گئی. کور کمانڈرز کا اور ہے نا چیف کا ناراض ہونا, سخت ناراضگی کا اور برہم ہونا بالکل بجائے. انہوں نے کور کمانڈر لاہور کو, جو جیسے کہ میڈیاز میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے کال بھی کی تھی, اور ان سے کافی ہے نا انہوں نے کور کمانڈر جنرل سلمان غنی کو کی شٹ اپ کال بھی دی, اور بہت کچھ کہا ہے چیف نے. اور چیف کہہ بھی سکتا ہے کہ اس طرح کور کمانڈر ہاؤس میں جانا اور اس طرح بے بسی دکھانا, دس از دی مطلب شرم سے کہنا فوجی ڈوب, مطلب میرے گھر کے اندر اگر کوئی اس طرح گھسنے کی کوشش کرے تو میں تو اس کو گھسنے نہیں دوں. آم اے میجر, اور یہ کور کمانڈر سرونگ میجر ہے, اس طرح آنے دے دیا گیا. دیٹ از ویری ویری ہے نا, مطلب اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کورٹ مارشل ہو جائے گا, کیا ہوگا. میرے خیال میں اس لیول کے اوپر کورٹ مارشل مشکل ہی ہے. اگر کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اگین فوج کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آئے گی, اور جس طرح بھارتی میڈیا ہے نا وہ کر رہا ہے, وہ جس طرح باتیں کر رہا ہے, ہائبرڈ وار چل رہی ہے, وہ فردر نقصان ہوگا. اور جس طرح آج فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے نا, میرے خیال میں ریزنٹمنٹ اور بڑھ گئی ہے, اور زیادہ ریزنٹمنٹ بڑھ گئی ہے, اور ہے نا پبلک ہے نا بالکل مایوس ہو گئی ہے. پبلک مایوس ہو گئی, اور پبلک دیکھ رہی ہے آپ یہ حرکتیں کر کے آپ کیا کر رہے ہیں. اور سیدھا سیدھا میں جانتا ہوں کہ خان صاحب نے جو بھی کیا, اور جس طرح انہوں نے کل تقریر کی ہے, اور جس طرح کے وہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, میں خود اپنی طرف سے یہ چیز نہیں کہہ سکتا ہوں. اور خان صاحب بھی ہے نا کوئی مطلب وہ پاگل ہو گئے ہیں, کیا ہو گئے پتہ نہیں, سمجھ سے باہر ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ ایک ادارہ ہے اس کے اوپر پیچھے پڑ گئے, لٹھ لے کر نا خان صاحب پیچھے پڑ گئے. آپ کا فائٹ جو آپ کا مقابلہ ہے پی ڈی ایم سے, یا پی ڈی ایم سے کریں. آپ اسمبلی میں ہوتے اور ان کا اسمبلی میں مقابلہ کرتے ہیں, ان کو کوئی قانون اتنی آسانی سے پاس کرنے نہیں دیتے. پھر آپ ہے نا اسمبلیاں بھی دونوں توڑ دی, اور بس خان صاحب کی بڑی غلطیاں ہیں. لیکن ادھر لکی گائے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, اور یہ فیور مطلب ظاہر ہے کہ ان کی پاپولرٹی کم ہونے کی جگہ الٹی ان کے نا پاپولرٹی اور بڑھ رہی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے بڑھ رہی ہے. اور مطلب یہ سب کے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کے باوجود, اور جو ویڈیوز دیکھنے کے باوجود ان کی پاپولرٹی بڑھی ہے. لیکن پھر ہے نا آپ دیکھیں کہ عسکری اپارٹمنٹ میں بھی ہے, فوجیوں کے ساتھ بھی ہے نا, جو ریٹائرڈ فوجی آفیسرز ہیں یا فوجی سرونگ فیملیز کے بھی ہے, اس کے بارے میں بھی رپورٹ آ رہی ہے, ویڈیوز آ رہی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی ہے نا اٹھایا گیا, اور جبکہ دے آر ناٹ انوالوڈ لائک دیٹ. وہ کہہ رہے تھے, کلیم کر رہے تھے. آئی ڈونٹ نو, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ لاہور میں کیا ہوا کیا نہیں ہے, کیونکہ اٹ واز کمپلیٹ بلیک آؤٹ. لیکن کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ایک چیز کا اندیا دے دیا گیا ہے, اور وہ یہ اندیا یہ دیا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کو
شاید ٹرائل کیا جائے، اور اس کے لیے سیکورٹی کونسل کی یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کونسل کی ہماری میٹنگ ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہونی ہے کل. اور اگر جرنیلس نے، اور یہ میٹنگ ہو اس لیے رہی ہے کہ میرے خیال کے اندر یہ بھی ہے نا، میڈیا کے اندر ہے نا چیز بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف سوری سردی ہے، بخار ہے، تو چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور وہ ناٹ چیف آف دی آرمی اسٹاف، اٹ از چیف آف دی ایئر اسٹاف اور چیف آف دی نیول اسٹاف، یہ دونوں نے نا ریفیوز کر دیا تھا اٹینڈ کرنے کے لیے. تو یہ بھی دکھایا جا رہا ہے پشاور کور ریکوائرمنٹ میں جنرل عاصم منیر کا جانا اور پشاور کور کمانڈر کا ریسیو کرنا، یہ بھی ایک انڈیکیشن تھا، اور یہ ان کو بتانا تھا کہ جی کور کمانڈر پشاور نے کوئی ریزائن نہیں کیا، کوئی ریزائنمنٹ شو نہیں کیا. تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ مطلب فیک نیوز اور ایگزیجریٹڈ نیوز ہے نا سرکولیٹ ہو رہی ہے. اٹس اے پارٹ آف ہائبرڈ وار، 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے. پاکستانی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر عمران خان صاحب کو، اگر وہ عمران خان صاحب کا بیان بھی آ گیا کہ 10 سال کے لیے مجھے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت مجھ پہ ٹرائل کیا جائے گا، اور آرمی ایکٹ میں ظاہر آرمی عدالت ہوں گی اور اس پہ ججز بھی نہیں ہوں گے، تو اٹ از ویری ایزی ٹو ٹرائل اینڈ دین اس کو کنوکٹ کر کے ان کو سزا دے دی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہوا، میرا خیال ہے، میں خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں چیف آف دی آرمی اسٹاف، آئی نو کہ عمران خان ہیز ڈن ویری ویری رانگ تھنگ. بھائی جس طرح سے اس کی باتیں کرنے کا انداز ہو، جس طرح وہ آرمی کو للکار رہا ہے، اور جس طرح وہ باتیں کر رہا ہے آرمی کے خلاف، اور جس طرح پبلک اور سوشل میڈیا پہ باتیں ہو، دس از ٹوٹلی رانگ، ٹوٹلی یہ نہیں ہونی باتیں. لیکن پھر بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کرے اور عمران خان صاحب کو اور ان کو بٹھائے پی ڈی ایم کو، وہ الیکشن کروائے اور ہماری جان چھڑوائے. ہم سارے بزنس مین پھنس گئے ہیں اس کے اندر. بہرحال اگر یہ ہوا، اگر ان کا ٹرائل ہوا اور 10 سال کا ہوا، تو آئی ایم سوری ٹو سے، اور اللہ کرے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ نہ ہو. یہ پاکستان کو فردر توڑنے کے لیے اس تابوت کی کے لیے نا وہ آخری کھیل ہوگا. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر پٹھان زیادہ ہیں 70%، دو کہ ان کی ریپرزنٹیشن پورے ملک میں ہے، لیکن آپ پورے ملک میں بھی اٹھا کے دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اندر زیادہ لوگ پٹھان لوگ ہیں، اور جتنے ورکر ہیں، ایکٹیو ورکر، وہ سارے پٹھان ہیں. تو پٹھان ول ٹیک اٹ پرسنلی، اور پٹھان نے اگر یہ ٹیک لے لیا تو پھر میرے حساب سے فاٹا وانا اور یہ ساری چیزیں ساتھ میں، افغانستان کا بارڈر ساتھ میں آنا، امریکہ نہیں چاہتا، انڈیا نہیں چاہتا کہ گلگت بلتستان اور یہ کے پی کے الگ ہو جائے پاکستان سے. تو اٹ ول بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ٹو کم. خدا را میری زبان میں جو بات کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، لیکن ایز اے اینالسٹ، ایز اے فورسی کرنے والا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے، اللہ کرے یہ بات نہ ہو. اب آخر میں یہ بات کروں گا، بشرا بی بی کو مریم نواز کی خواہش پوری ہو گئی، اور بشرا بی بی کو فرسٹ ٹائم عدالت میں پریزنٹ کیا گیا اور ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.